بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالے کو ترس جائے گی۔ مدرسہ مریم صدیقہ ایک دینی ادارہ ہے، یہاں دینی تعلیم و تربیت پر مرکوز ہے۔ مدرسہ مریم صدیقہ کا نصب العین خواتین کو تواضع، انکساری، جذبہ خدمت، عبادت اور داعیانہ مزاج، احیاء دین کی محنت، سادہ طرز زندگی اور اخلاق حسنہ جیسے بلند اوصاف سے متصف کرنا ان کی خاص صفت۔ اور ہماری قوم کی بہنوں کے لیے سلائی، کمپیوٹر وغیرہ کی جو تعلیم ہوتی ہے، الحمدللہ وہ تعلیم بھی ہماری قوم کی بچیوں کو دی جاتی ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ محترم سامعین و سامعات اور ہمارے معزز مہمانان، ہمارے لیے نہایت ہی اور آج گاؤں کی دھرتی کے لیے اور سرزمین کے لیے نہایت ہی مسرت کی بات ہے، پرسن کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس بھاگتی دوڑتی ہوئی دنیا میں اس کو چالو کیجیے۔ اہل حدیث کا ایک معتبر دینی ادارہ جن کی نگرانی میں چل رہے ہیں ماسٹر ابوالکلام صاحب، قابل مبارکباد کے مستحق ہیں چالو کرو اس کو کہ آپ نے اس مہنگائی بھری دور میں یا بھاگتی پھرتی دور میں قوم کی روشن مستقبل کی ستاروں کے لیے، ان کی بہتر زندگی کے لیے، ان کی ذہنی اعتماد کے لیے، ان کی فکری صلاحیت کے لیے آپ نے جو ادارہ کھول رکھا ہے، یقینی طور پر یہ بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی جوانمردی کی بات ہے۔ اور یہ مدرسہ جہاں علم و فن سکھائے جاتے ہیں، جہاں دینی عصری تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے، اور ہماری قوم کی بہنوں کے لیے سلائی، کمپیوٹر وغیرہ کی جو تعلیم ہوتی ہے، الحمدللہ وہ تعلیم بھی ہماری قوم کی بچیوں کو دی جاتی ہے۔ حضرات، مدرسہ مریم صدیقہ ایک دینی ادارہ ہے، یہاں دینی تعلیم و تربیت پر مرکوز ہے۔ مدرسہ مریم صدیقہ کا نصب العین خواتین کو تواضع، انکساری، جذبہ خدمت، عبادت اور داعیانہ مزاج، احیاء دین کی محنت، سادہ طرز زندگی اور اخلاق حسنہ جیسے بلند اوصاف سے متصف کرنا ان کی خاص صفت میں سے ہے۔ لیکن حضرات، ادارہ کھول دینا اور ان کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں ماسٹر ابوالکلام صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو یہ ادارہ کھولا ہے، آپ کے راستے میں بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن ماسٹر صاحب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے آپ ہی جیسے زندہ دل شخصیتوں کے لیے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یقینی طور پر آپ کے راستے میں ایسے ایسے مصائب آئیں گے، لیکن آپ کو پوری ہمت کے ساتھ، پوری جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اور قابل مبارکباد ہے ہماری وہ بہنیں جو آج کی انجمن میں مشارکین کی حیثیت سے شریک ہوئی ہیں۔ یقینی طور پر یہ ادارہ آپ کے لیے ہے، اور آپ آج محنت کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی کل آپ کی مقدر اور کامیابی قدم بوس ہوگی۔ آپ کے لیے شعر ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ حضرات، میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، آج جو ہمارے بیچ مہمانان گرامی ہیں
اور الحمدللہ صبح سے ہی یہ پروگرام باضابطہ طور پر آغاز ہے، شروع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ادارہ کو اپنے اختتام تک بحسن خوبی پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، قوم کی ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہماری یہ قوم کی بچیاں آگے بڑھیں گی۔ میں گارجین حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بچیاں اگر تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، آپ انہیں آگے لانے کی کوشش کریں۔ یقین مانیں، جو قوم، جو سماج تعلیم میں پیچھے ہے، وہ کبھی تک اب بھی موقع ہے، کرو کوئی اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ قوم اجالے کو ترس جائے گی۔ حضرات، تعلیمی میدان میں ہم مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو آنا ہوگا، اور جب ہم تعلیمی میدان میں آگے آ جائیں گے تو یقین مانیں، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، سماجی میدان ہو، چاہے جس فیلڈ میں ہو، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن از دا امپورٹینس ان آور لائف۔ ایجوکیشن ہماری زندگی میں مہتوپورن حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے، تیرا میں کدا نہیں ساکی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، اور منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا۔ میں یہ شعر جو ہے ناظم اعلیٰ ماسٹر ابوالکلام کی نظر کرتا ہوں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں ادارہ کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ رب العالمین، یہ خالص سلفی ادارہ ہے، اللہ رب العالمین اس ادارہ کو دن دوگنی رات چوگنی عطا فرمائے، اور یہ اپنی خدمات میں الحمدللہ اور جو زمانے کے قدم سے ملا کر کھڑے ہیں، اللہ ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات، باضابطہ طور پر ہمارے بیچ جو اب آخری نشست باقی ہے یا آخری گروپ باقی ہے، وہ گروپ الف ہے، اور آج کے اس محفل کے آخری گروپ الف کے صدر کی حیثیت سے ہوں گے ملک کے، ہندوستان کے، یا یوں کہیں کہ ہمارے قرب و جوار کے لیے ایک شان کی حیثیت رکھتے ہیں فضیلت الشیخ نور العین السلفی حفظہ اللہ، مدرس مدرسہ اسلامیہ بھوارہ۔ شیخ کی تعریف میں اتنا کہوں کہ اگر 9 صرف کی بات کرتے ہیں، جب 9 ایک لفظ کی اگر تشریح کرنے لگ جائیں تو ان کی گتھیاں جب تک سلجھاتے نہیں ہیں شیخ محترم، تب تک چھوڑتے نہیں ہیں۔ یقینی طور پر میں ان کا ایک محبوب شاگرد رہ چکا ہوں شیخ محترم کا، اور 9 کو شیخ محترم کی باریکی سے میں نے دیکھا ہے، اور میں نے شیخ محترم سے تعلیم حاصل کی ہے۔ آج کی صدارت فضیلت الشیخ کریں گے شیخ نور العین السلفی حفظہ اللہ، اور وہ اسی طریقے سے حکم کی ذمہ داری فضیلت الشیخ وسیم التیمی حفظہ اللہ ماسٹر ہائی اسکول ہٹوریا کریں گے، اور جو دوم میں کریں گے فضیلت الشیخ فہیم تیمی حفظہ اللہ، اور اس کے بعد تیسرے حکم کی حیثیت سے ہوں گے فضیلت الشیخ امجد فیضی حفظہ اللہ ہوں گے۔ تو میں ان تمام حکم صاحبان سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر جہاں کہیں بھی ہو، آپ سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپیل کی جاتی ہے، ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے تمام کام کاج کو چھوڑ کر کے آج یہ ان روشن مستقبل کی بچیوں کی ستاروں کے پروگرام میں شریک ہو۔ اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ماسٹر کلام صاحب کے ساتھ جو کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہیں، جو فضیلت الشیخ یاسین اظہری حفظہ اللہ، شیخ زہیر نذیری حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالقادر فیضی سلفی حفظہ اللہ، اور ہمارے بیچ موجود ہے فضیلت الشیخ مجیب الرحمن اسلامی حفظہ اللہ، اور ہمارے معتبر شخصیت اور ہماری بزرگوں میں سب سے عمدہ شخصیت فضیلت الشیخ عبدالقیم اسلامی حفظہ اللہ، اور ان کی جو نصیحتیں ہوا کرتی ہیں یقیناً پتھر کی لکیریں ہوا کرتی ہیں، اور آب زر سے لکھی جانے والی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ شیخ کے عمر میں مزید برکت عطا فرمائے، اور جب تک رکھے شیخ کا سایہ، تادیر ہم پر سایہ فگن رکھے۔